تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ سبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورہ پاک کا نام سبا ہے۔ یہ لفظ آیت نمبر 15 میں مذکور ہے۔ اس کی آیتوں کی تعداد 54 ہے، 833 کلمات اور 1512 حروف ہیں۔ زمانہ نزول، یہ سورت مکی ہے۔ حتمی طور پر اس کی تاریخ نزول کا تعین نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے مضامین سے یہ اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سورت مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی، جبکہ اسلام کی دعوت نے اہل مکہ کو چونکا دیا تھا اور وہ محض طعن و تشنیع اور استہزاء و تمسخر سے ہی اس دعوت کو ناکام بنا دینا چاہتے تھے۔ ابھی انہیں اس حقیقت کا پوری طرح احساس نہیں ہوا تھا کہ یہ دعوت ایک ایسے ہماگیر انقلاب کی دعوت ہے جو ان کے ظاہری ماحول، معاشرتی رسم و رواج اور معاشی نظام کو ہی درہم برہم نہ کر دے گی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کے دلوں اور ذہنوں کی دنیا کو بھی بدل دے گی۔ مضامین: سورت کی ابتدا حمد باری تعالیٰ سے کی جا رہی ہے اور اس کی کبریائی اور عظمت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وقوع قیامت پر کفار کو جو اعتراض تھا، اس کا جواب بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب کے زوردار الفاظ سے دیا جا رہا ہے کہ اس رب کی قسم جو عالم الغیب ہے، قیامت ضرور آئے گی۔ ساتھ ہی لیجزیہ سے وقوع قیامت کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اس کے بغیر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال حسنہ پر جزا اور بدکاروں کو ان کی سیاہ کاریوں کی سزا قیامت کے روز ہی پوری طرح مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور مقبول بندوں کو اس دنیا میں جن انعامات و احسانات سے سرفراز کرتا ہے اور جو عزت و سروری بخشتا ہے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر سے اس کا اظہار فرما دیا۔ اس ہیبت و جلال کے باوصف جس طرح وہ اپنا حق بندگی ادا کرتے رہے اور اپنے منعم حقیقی کے شکر گزار بنے رہے، اس کو بیان کر کے ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی ترغیب دلائی اور یہ سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے نعمتوں اور آسائشوں کے باوجود اطاعت و انقیاد کا طریقہ اپنائے رکھتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں ان کی یہ سرف گندگی ان کی عظمت کو کم نہیں کرتی، بلکہ اسے 4 چاند لگا دیتی ہے۔ ان کے ذکر کے معن بعد ایک ایسی بستی کا حال بیان کیا جو خوشحالی کی زندگی بسر کر رہی تھی، جن کا آبپاشی کا نظام بڑا ترقی یافتہ تھا۔ ان کا ملک سرسبز و شاداب باغات اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں اور ان میں رواں نہروں کے باعث رشک فردوس بنا ہوا تھا، لیکن جب وہ اپنے رب غفور کو بھول گئے، نفس پروری اور شیطان کی پیروی اختیار کی، تو ہر چیز ملیہ میٹ کر دی گئی۔ ان کا وہ عظیم ڈیم جو ان کی خوشحالی کا ضامن تھا، وہی ان کی تباہی و بربادی کا سبب بن گیا، جس کی تفصیل آپ آیات کے ضمن میں ملاحظہ کریں گے۔ اس واقعے کا بڑے دل نشین پیرائے میں ذکر کر کے نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کو یہ سمجھا دیا کہ ان کا انجام بڑا حسرتناک ہوگا۔ اس سورت کی یہ آیت وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ بڑی غور طلب اور عبرت انگیز ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ ابو البشر کو سجدہ کرو، جسے میں نے علوم لدنیا اور معارف حقانیہ سے بہرہور فرما کر اپنی خلافت کا منصب بخشا ہے۔ اس نے ازراہ تکبر تعمیل حکم سے انکار کیا، جس کی پاداش میں اسے راندہ درگاہ بنا دیا گیا۔ اس نے چیلنج دیا کہ میں آدم کی اولاد کو تیرا نافرمان اور ناشکر گزار بنا کر چھوڑوں گا۔ دانش مندی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اولاد آدم اپنے اس ازلی دشمن کے مکر و فریب سے چکنی رہتی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں سرگرم عمل رہتی، لیکن صد حیف کہ انسان کوتاہ اندیش ثابت ہوا۔ اس نے اپنے بد اندیش دشمن کے ورگلانے سے اپنے رب کریم کی اطاعت سے منہ موڑ لیا۔ اس طرح شیطان کو غرانے کا موقع دیا۔ ہر مومن کو یہ آیت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شیطان تو صرف دلوں میں وسوسہ اندازی کر سکتا ہے، اس کو کسی پر ایسا قابو ہرگز نہیں جو اس کو مجبور محض بنا دے۔ اس لیے جو حماقت اہل سبا سے سرزد ہوئی اور شیطان کو اپنی کامیابی پر بغلیں بجانے کا موقع مل گیا، ہم ایسی حماقت سے باز رہیں اور اپنے دشمن کو خوش ہونے کا موقع نہ دیں۔ نیز بتا دیا کہ حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ تا قیام قیامت حضور رہنما بن کر تشریف لے آئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ کے بعد نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی نیا نبی مبعوث ہوگا۔ اکثر اہل ثروت اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ جو کرتے ہیں وہی درست ہے، جو وہ سوچتے ہیں وہی حق ہے۔ دوسروں پر لازم ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتے رہیں۔ افلاس و احتیاج بھی اکثر لوگوں کو
ہوش و خرد سے محروم کر دیتا ہے، اور انجام سے بے نیاز ہو کر یہ لوگ اہل ثروت کے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور ان کے اشاروں پر ایسی ایسی خرمستیاں کرتے ہیں کہ آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ غلط راہ پر جو بھی چلے، امیر ہو یا غریب، راعی ہو یا رعایا، المناک نتائج سے لامحالہ اسے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ وہ زیر دست لوگ جن کی دنیوی زندگیاں محرومیوں کا شکار ہیں، روز محشر جب دوزخ کے شعلوں کو اپنی طرف لپکتے ہوئے دیکھیں گے تو اپنے لیڈروں اور اپنے زعماء کو بے نکت سنائیں گے، اور ان کے لیڈر جو جواب انہیں دیں گے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں دیگر مقامات کے علاوہ یہاں بھی بڑے مؤثر انداز میں کر دیا گیا ہے، تاکہ لوگ کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد نہ کرتے رہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ شرف انسانی کا انحصار کثرت مال و جاہ پر نہیں، اور نہ محض مال اور اولاد کی وجہ سے کسی کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو صرف ایمان اور عمل صالح وجہ شرف اور باعث قرب ہے۔ جو خدا کی رضا کا طلبگار ہے وہ ایمان کی شمع کو فروزاں کر کے اعمال حسنہ کے پھول کھلاتا ہوا آگے بڑھتا آئے۔ حریم کبریائی کے دروازے وہ اپنے لیے کھلے ہوئے پائے گا۔ ان مضامین کے علاوہ دوسرے کئی حقائق ہیں جو آپ سورہ طیبہ کے مطالعہ کے دوران ملاحظہ فرمائیں گے۔